بھائی آ نہیں رہے، بھائی آ گئے ہیں، ایک تہلکہ انگیز کہانی دینے والا ہوں۔ مارو نہیں ورنہ FIR ہو جائے گی۔ شرجیل انعام میمن سے کیا سوال پوچھا گیا؟ عمران خان کے ٹاؤٹ کہاں پر موجود ہے؟ بڑی اہم بات۔ بلاول کے ڈیجیٹل میڈیا پر آ رہا ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار کو گالی دی جا رہی ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ 90 نہیں بلکہ خود MQM لندن کے کارکنان کے گھروں پر چھاپے لگے ہیں، 2 لوگ گرفتار ہیں یا حراست میں ہیں، جن کا معلوم نہیں ہو رہا وہ کون ہے۔ ایک بڑے بلڈر کو روکنے کی اطلاعات، رات بھر ماحول گرم کیوں رہا؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ کو میں ایک تہلکہ انگیز کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی تھی کہ بھائی آ رہے ہیں، بھائی نہیں آ رہے ہیں، اس کے درمیان میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور میں نے آنکھوں سے جو دیکھا ہے اور کانوں سے جو سنا ہے، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کو میں یہ تہلکہ انگیز کہانی، اپنی آنکھوں دیکھا حال، کانوں سے سنا احوال آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے۔ اس پر گفتگو آج کے پروگرام میں کرنی ہے، لیکن ان سب گفتگو سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کر دیتا ہوں کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ پیوستہ رہے چمن سے امیدیں بہار رکھ، یعنی کہ پیوستہ رہے اور پیوستہ رہیے، اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ آخر ایک صحافی کو کیوں مارا گیا اور اس صحافی کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا۔ آئیے اس صحافی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو دے دوں۔ طیب بلوچ کا آپ اس کے انداز سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے رویے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بات بڑی کھری کی کھری کرتا ہے۔ ایک بار ہوا یہ کہ کراچی کا ایک نہیں سندھ کا خود کو سمجھے جانے والا ایک ڈان کہہ لیجیے، آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، آپ ایک بہت بڑا ایک وزیر ہے، یعنی کہ شرجیل انعام میمن کی بات کر رہا ہوں۔ شرجیل انعام میمن کا ایک اپنا ٹی وی چینل ہے جس کا نام ہے 365۔ شرجیل انعام میمن سے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر کوئی سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اپنے اندر ایک بھائی ہے، یہ بھی اپنے اندر ایک تحریک انصاف ہے۔ کیوں؟ جو سوال پوچھے گا اس کی پھر نوکری گئی۔ لیکن یہ گئے اسلام آباد میں، اور جب یہ اسلام آباد کے اندر گئے تو یہی طیب بلوچ ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور ان کو کیا سنائی تھی، کیا سوال پوچھا تھا، ذرا سنیے۔ اور اس کے بعد شرجیل انعام میمن کو کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا نیکسٹ۔ سنیے یہ کلپ، بہت زبردست کلپ ہے، اور یہ بات آپ کو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو غور سے دیکھنی چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا، یعنی کہ ٹی وی چینل پیپلز پارٹی کا، شرجیل انعام میمن کا، اور اس میں لوگ عمران خان کی طرح۔ سنیے سوال بہت اہم ہے۔ آپ ایک چینل جو ہے وہ 365 آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ہے، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ عمران پروجیکٹ کے سارے صحافی آپ کے چینل میں ہیں، اور عمران پروجیکٹ کے تحت جو پیپلز پارٹی کا بیانیہ تو کرنے والے صحافی بے روزگار ہوئے تھے، وہ آج ایسے ہی پھر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا انٹروڈکشن طیب بلوچ کا۔ اس کے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی صحافی ہو، یہ سوال اسی طریقے سے پوچھتا ہے، اور شاید اس کی اپنی ایک عادت، ایک مزاج ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہے سوال اسی انداز میں پوچھتا ہے، تو اب اس میں کیا کہا جائے۔ لیکن جو تحریک انصاف نے کیا، تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوئی آئی ہے کہ کسی بھی صحافی نے اگر ان کے خلاف بولا ہے تو نہ صرف یہ ان کی مار پٹائی کرتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں، ان کے گھروں پر پہنچتے ہیں، ان کے گھروں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا مزاج رہا ہے، اور ہمیشہ سے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم بہت ساری جماعتوں پر بہت سارے الزامات عائد کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے تحریک انصاف کا مزاج یہ سہنے کا نہیں ہے۔ وہ جب طاقتور آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس انتہا پر لے جاتی ہے جسے آپ ایک فاشسٹ رویہ کہتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے، یہ تو ان کا ایک مزاج ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب اسے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، جہاں آپ کو صحافی کے اس انداز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کا انداز یہی ہے۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کا بھی یہ انداز ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ لیکن اس ایک حیرت انگیز بات دیکھیے، جب یہ اس کو مارا جا رہا تھا تو وہاں سے لوگ چلا رہے تھے کہ آپا مت کیجئے ورنہ آپ کے خلاف FIR درج ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔
क्यों नहीं गाली बाहर निकल निकाली सर आप FIR हो जाएगी इनको और जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के मुखालिफों को भी ये रास्ता चाहिए। उन्होंने फौरन इस रास्ते को अडॉप्ट किया और फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिसमें इनके वकील नईम पंजोता और फिर अलीमा खान साहिबा और उसके साथ 40 लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो ये तो होगा एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। जब आप इस तरह के हैं तो दूसरे भी इसी तरीके के, दूसरे इस तरीके के। अब खबर यही है कि एक का रवैया अगर ऐसा है तो दूसरे का रवैया भी ऐसा है और फिर तीसरी हुकूमत का रवैया भी ऐसा है। उसे मौके की तलाश में होती है। जब वो दो लोग इस तरह का क्लैश करते हैं तो हुकूमत कहती है आ जाओ मैं आपको हजम कर जाता हूं। एक खबर तो बड़ी ये हो गई। आइए अगली बड़ी खबर के बारे में दे रहा हूं। मैंने कल अपने वीलॉग के अंदर एक बात कही थी कि अलविदा 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 मुराद अली शाह। तो शायद मैं उसका जिक्र करना भूल गया था और मैं जो आपको पूरा सिस्टम बता रहा था उस सिस्टम में मैंने आपसे कहा था कि ये बात मैंने नहीं कही थी कि सिंधु देश या सिंधी नेशनलिस्ट इस सारी राह में रुकावट है, कि नजम सेठी ने कही थी। मैंने ये हरगिज नहीं कहा था कि कामरान टेसोरी साहब पर क्या इल्जाम है। कामरान टेसोरी साहब पर जिन साहब ने FIR मुकदमा डाला है उन्होंने ये बात कही थी कि वो महाजिर उन्होंने नारा लगाया और एक लिसानी इकाई के बारे में बात कही। तो ये मेरे ओपिनियन नहीं थे। मैं कुछ तबसरे पढ़ रहा था, वो कह रहे कि आप जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहे। भाई ये मेरे तबसरे नहीं थे, ये जिन्होंने जो जो वाकयात किए थे ये उनकी तफसीलात थी। लेकिन खैर नुक्ता खबर क्या है, हम खबर से हट जाएंगे तो इसलिए मैं खबर पर फोकस करना चाहता हूं। और आपको मालूम है मैं हमेशा वो एक्सक्लूसिव खबर देता हूं जो कहीं नहीं होती है। मुराद अली शाह के बारे में मैंने लिखा था अलविदा अलविदा मुराद अली शाह और मैं उस पर बात करना भूल गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास मेरी जादूगरनी की एक बहुत ही कंफर्म इत्ला यह है कि वाकई में अलविदा अलविदा की आवाजें आई हैं और ये आवाजें शिद्दत इख्तियार करती जाएंगी, खास तौर पे सैलाब के बाद। सिर्फ 2 उम्मीदवार उस कुर्सी के लिए नहीं है और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, दोनों सीनियर वजीर हैं। ये सिर्फ 2 लोग नहीं है जिनकी सीवियां वहां मौजूद है, बल्कि 3 से 4 लोग हैं कि जिसकी सीवियां वहां पर मौजूद है। अगर आपको मेरी बात का एतबार ना आए तो आप अगले 10-15 दिन, अगर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग ना हो जाए, कोई अगर बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं हुई तो इस महीने के इख्तिताम तक आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं अभी तक ये तय है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी कोई हैपनिंग हो जाती है तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं, समझिए मैं खुद एक जादूगर नहीं हूं कि जिसके सामने ये इत्ला आई है कि जनाब ये मामला हो रहे हैं और इसमें मेरी किसी थर्ड जादूगरनी यानी थर्ड जादूगरनी ने इत्ला नहीं दी है, बल्कि मैं खुद उस शाहिद हूं इस बात का कि ये जिक्र खैर हुआ है। तो ये बड़ी अहम बात है, सिंध में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अब आइए अगली खबर की तरफ। आपको याद होगा मैंने खबर लगाई थी और उस वक्त किसी ने मेरी खबर पर तबसरा नहीं दिया था कि सिंध के जो इंसानी हुकूक का इदारा है, सिंध का इंसानी हुकूक का इदारा है, उसके एक सरबराह पर जो है वो काफी करप्शन के इल्जाम हैं, उनके एक अफसर पर थे और अब जो है वो सिंध हुकूमत ने उन्हें वहां से हटा दिया है। ये भी एक बड़ी खबर है और ये भी एक बड़ा मामला है। अब आइए अगली खबर की तरफ। आपको याद होगा कामरान टेसोरी साहब ने कहा था भाई आ रहे हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया। अब उस इंटरव्यू के 2 पार्ट्स हैं, सही है। अब पहले पार्ट में 10 सेकंड का ये क्लिप सुनिए कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी कोई भाई नहीं आ रहे हैं। सिर्फ ये 10 सेकंड का क्लिप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगी बात। फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं भाई कैसे वापस आ सकते हैं, भाई क्यों आएंगे भाई वापस, और भाई का क्या रोल है ये वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों और कैसे की ये बात। मैं तो वहां पे इस वक्त नहीं था, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भाई आ रहे हैं ऐसा। अच्छा, अब आपने क्लिप सुना 10 सेकंड का कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई नहीं आ रहे, दूसरी तरफ कामरान टेसोरी साहब कह रहे थे भाई आ रहे हैं। अब ये दोनों बातों में कहां फर्क है, मैं आपको दे रहा हूं एक तहलका अंगेज कहानी। हुआ ये कि आज से 3 दिन पहले मैं एक MQM के बहुत ताकतवर MNA है उनके पास एक बैठा हुआ था। किसी खबर के लिए मैं तलाश में गया था और जब मैं उस महफिल में था कि जहां पर वो सब थे तो एक फोन आया और फोन आया तो वो कहने लगे जी अच्छा जी भाई, हाँ भाई, हाँ वो लिस्ट बन गई, हाँ जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई। अच्छा, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या लंदन से फोन आ गया है कि जी भाई जी भाई जी भाई किया जा रहा है। मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज था। अच्छा, सब बैठे हुए थे तो महफिल के आदाब के खिलाफ होता कि यार मैं उनसे पूछता कि भाई कौन से भाई है, ज़ाहिर है मैं किसी के पर्सनल मैटर में कैसे बात कर सकता हूं। हर बात आएगा ही हो गई। फिर इतवार वाले दिन
میں کسی جگہ پر موجود تھا تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں فون آیا, کہا جی بھائی میں بس آپ یہ ہے 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے, بس یہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو گیا ہے, بس میں ابھی آپ کا کام ہو جائے گا, یہ بھائی ہو جائے گا یہ سارا سلسلہ. اچھا میں بڑا حیرت میں کہ یہ معاملہ کیا چل. اب کل رات کو ایک سین ہوا. اب کل رات کو میں کسی صاحب کے ساتھ اکیلے میں بیٹھا ہوا تھا, کسی ایک بڑے صاحب کے ساتھ اکیلے میں بیٹھا ہوا تھا, اور مجھے کچھ خبر کی تصدیق چاہیے تھی. تو میں نے کہا کہ ذرا سی مجھے بتائیں گے اس بارے میں کیا. اتنی دیر میں ان کا فون بجا. جب فون بجا تو انہوں نے کہا جی بھائی یہ کام, یہ سارے جو ہے وہ کمیٹیوں کی میٹنگ ہو گئی ہے, اور ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ سینٹر میں وہ انٹرویوز کا تھا, آج نہیں ہو سکا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج نہیں ہو سکا, وہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا بھائی. تو اچھا انہوں نے فون رکھ دیا. جب انہوں نے فون رکھا تو اب محفل میں اکیلا تھا. اب میں نے کہا یار یہ ایم کیو ایم میں اس وقت یا تو الطاف حسین صاحب کو بھائی کہا جاتا تھا, یا کچھ حد تک یہ انیس قائم خانی صاحب کو عوامی طور پر مشہور نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ان کو بھائی جی کہتے ہیں, لیکن عوامی طور پہ مشہور نہیں ہے, لیکن عوامی طور پہ الطاف حسین صاحب کے بھائی کا مشہور تھا. میں نے کہا یہ کون ہے جو ایم کیو ایم کے سرکل میں سب اسے بھائی کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یار یہ بھائی نہیں بھائی جان کہتے ہیں ہم انہیں. میں نے کہا کون بھائی جان ہے, کہ وہاں میں 3 دن پہلے بھی ایک جگہ موجود تھا, فون آیا, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے, ان کو ساری اپڈیٹ, ساری معلومات, سارے مسائل کا حل بتا رہے تھے. یہ کل اتوار والے دن بھی یہ بات ہوئی ہے, اور آج یہ پیر کا دن ہے, آج پھر یہ بات ہوئی ہے. تو یہ 3 مختلف جگہوں پر یہ بھائی کی بات کہی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھائی جان ہے. اب یہ کون ہے بھائی جان؟ اب ذرا یہاں روکتے ہیں, اب کہانی کو یہاں روکتے ہیں. یہاں روکنے کے بعد اب مصطفیٰ کمال صاحب کا جو آپ کو میں نے کلپ سنایا, اس کا آخری پارٹ سنیں. اب اس آخری پارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سسٹم نہیں آنے دیں گے, ہم وہ سسٹم نہیں آنے دیں گے. ذرا سنیے. بھائی تو سوٹ کرتا تھا بہت سارے لوگوں کو. بھائی کی 2 نمبریاں صرف اکیلی کی تھوڑی تھیں. بھائی کے بھی یہاں پہ بڑے سارے جو ان کا جو سارا کلاؤڈ تھا وہ سارے وہ مزے کر رہے تھے بھائی کے نام پر. تو اصل میں بھائی ایک آدمی کا نام نہیں ہے, بھائی اس پورے سسٹم کا نام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ذریعے اس پورے سسٹم پہ بم گروایا ہے. اب میں نے آپ کو ایک پورا پروگرام کیا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی کا ایک پورا سسٹم ہے. سسٹم کا مطلب کیا تھا کہ ظاہر لوگوں کے مسائل حل, لوگ ان کو اس طریقے سے سمجھتے تھے کہ بھائی ان کی جماعت جو ہے وہ ہر جگہ ان کے مسائل حل کر دیتی ہے. ایک پرسپشن جو دوسری طرف تھا وہ یہ تھا کہ جناب ٹارگٹ کلنگ بتا یہ وہ فلانا, ایک پرسپشن یہ تھا. اور دوسرا پرسپشن یہ تھا کہ جناب ون ونڈو سولوشن. اگر بھائی کو پتہ چل گیا ناراض ہو جائیں گے, بھائی کو پتہ چل گیا ناراض ہوں گے, کسی نے کسی سے پیسے لے لیے, بھائی کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے. ایک سسٹم تھا, 2 سسٹم تھے نا. ایک سسٹم تھا تو جو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ ٹارگٹ کلنگ میں تھا, یہ بھائی کا سسٹم تھا. ایک بھائی کا سسٹم ہوتا کہ جو یونٹ کی سطح پر ہر جگہ مسائل حل, ہر ایک کے مسائل حل, ایک وہ سسٹم تھا. تو میں نے کہا کہ یہ سسٹم مجھے کچھ لگا. اب کون ہے یہ بھائی جان؟ میں بھائی جان کی تفصیل آپ کو اگلے پروگرام میں دوں گا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کون ہے بھائی جان تو مجھے ضرور بتائیے گا, کہ جس پر تمام ایم کیو ایم کے لوگ, ایم پی ایم این ایس, بڑے لیڈران ان کو بھائی جان کر رہے ہیں. یہ کون ہے بھائی جان؟ سنسنی خیز خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ کمنٹس کیجئے, سارے لوگ شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کون ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہے, اور اگلے ویلاگ کے اندر اس کا راز میں فاش کروں گا کہ یہ کون تھے, اور پھر بھائی جان تک ہم نے کیا پہنچنے کی کوشش کی, اور ہم نے پوچھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. تو بھائی جان کون ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, بتائیے گا مجھے. اب آئیے اگلی خبر کی طرف. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے, مذہبی جماعتوں نے اپنے اس میں شرکت کی. ایم کیو ایم لندن کی طرف سے بھی مختلف ان کے جو یونٹس ہیں, مختلف جو علاقے ہیں, ان پہ انہوں نے شرکت کی. مختلف جگہوں پر انہوں نے بینرز بھی آویزہ کیے, مختلف مٹھائی کے ڈبے بھی تقسیم کیے جن پر الطاف حسین صاحب کی تصویر تھی, اور مختلف جگہوں پر انہوں نے پروگرامز بھی کیے. ایم کیو ایم لندن کی ایک پریس ریلیز آئی ہے. اس پریس ریلیز کے مطابق ان کے 2 کارکنان کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا, ان کے 2 کارکنان کے گھر پر چھاپے پڑے, اور ان 2 کارکنان کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر آئی ہے. اور عابد نام ہے ایک کا, اور وہ دوسرے والے ان کے بھائی ہیں. اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں یا کیا سلسلہ ہے. یہ ایم کیو ایم لندن کی یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, جس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں. ایک اور بڑی خبر ہے کہ رات کو بھی تمام لوگ ایکٹیویٹ رہے ہیں,
اور میں نے آپ سے کہا نا پچھلے کوئی مہینے بھر سے رات ہوتے ہی دن نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ لوگ جو ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو روک لیا جاتا ہے، اور وہ بھی رات کا ہی انتخاب کرتے ہیں کہ چلو سناٹا ہوگا، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ رات کو ہی تو سب جاگتے ہیں، وہ رات کو ہی تو سب جاگتے ہیں، اور وہ رات کو بھی ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ مبینہ طور پر ایک بڑے بلڈرز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اس بلڈر کو رات گئے انہیں روکا گیا ہے۔ ذیشان نام بتایا جا رہا ہے، مبینہ طور پر اطلاعات ہے، میں خبر کی کنفرمیشن کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی رات کو کئی اہم بڑے لوگوں کے پی اے وغیرہ کے بارے میں معاملات چلتے رہے، لیکن وہ کیا معاملات ہیں ذرا سا ابھی میں اس کی کھوج کے اندر لگا ہوا ہوں کہ یہ معاملات ہے کیا، کیوں ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، ان سب کی تفصیلات آپ کو میں اگلے پروگرام کے اندر دوں گا، کیونکہ رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب صبح ہوئی ہے، کوئی 6-7 بجے کا وقت ہے یہ، اب ذرا شام تک سب اٹھیں گے تو بہت ساری معلومات مجھے ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن رات کو جو ہے یہ سارے واقعات ہوتے رہے اور اس میں بڑے اہم موڑ، بڑی اہم تبدیلیاں آتی رہی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج دریائے سندھ جو ہے وہ بیراج سے، گڈو بیراج سے ٹکرائے گا، ایک بڑا ریلا نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر اختلافات کے باوجود کسی بھی انسانی جان کے ضیاع پر ہمیں جتنا افسوس ہونا چاہیے اتنا کم ہے، کہ کوئی بھی انسان کی جان کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر صورتحال میں سندھ حکومت کو، وفاقی اداروں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ریلا سکون سے سمندر کی طرف سفر کر لے اپنا، اور اس حوالے سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر سندھ حکومت کی بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان کی نااہلیوں پر بہت سارے ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی بھی طور پر انسان کی جان کا ضیاع یا ان کے نقصان کو ظاہر ہے کسی طور پر بھی افورڈ نہیں کیا سکتا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ بارشیں بہت سن رہے تھے پہلو میں، بہت سن رہے تھے شور پہلو میں دل کے، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ سو بارش کا بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے گرجے اتنے برسے ہی نہیں، تو ہم بھی انتظار کرتے رہے کہ جتنے گرج رہے اتنے برس جائیں، لیکن شاید ہماری قسمت میں اتنا برسنا دیکھنا نہیں تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ کے